تنقید کیسے کرنی چاہیے ہے، کسی نے کوئی چیز پیش کی ہے اس پر تنقید کے معیارات اور آداب پر بات کیسے کی جائے گی، اخلاقی علمی آداب ہیں اگر آپ کسی شخص کی نیت اور محرکات کو زیر بحث لانا چاہتے ہیں۔ اس میں کیا چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے اور جب ملحوظ نہیں رکھی جاتی ہیں تو اس سے کیا فساد پیدا ہوتا ہے، وہ یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی ہدایات کی خلاف ورزی کر کے وہ اپنے لیے کیا مصیبت خرید رہے ہیں۔ نیت، ارادہ اور محرکات اس کائنات کے پروردگاری کے علم میں ہوتے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ کسی شخص کے عمل سے ایک رائے قائم کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی اصلاح کا سب سے زیادہ مؤثر راستہ خود ارسابی۔ خود ارسابی کیا ہے؟ مجھے اپنے اوپر تنقید کرنی، ہر روز کرنی۔ ہمارے شخصی مسائل کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اوپر تنقید نہیں کرتے۔ یہ رویہ پیدا کیسے ہوتا ہے اور جو انسیکیورٹی ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے تاکہ علمی تنقید کے معیارات کو بہتر کیا جا سکے؟ اللہ تعالیٰ نے جو تفاوت انسانوں میں رکھا ہے ہر جگہ یہ رویہ وجود میں آتا ہے۔ والدین، اساتذہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ وہ یہ مان لیں کہ ان کے بچے کو بھی اللہ تعالیٰ نے تو عقل اور بصیرت دی، وہ بھی اپنے لیے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، وہ بھی اچھا سوچ سکتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ عام افراد کا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس استدلال کو سرے تسلیم نہیں کیا۔ وہ کسی جماعت، کسی گروہ کے بڑوں کا یہ حق تسلیم نہیں کرتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تم بھی عام لوگوں کو استدلال سے اپنی بات بتاؤ، دلیل دو، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کا لازمی نتیجہ گمراہی ہے۔